حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم پر قرض تھا تو قرض اتر نہیں رہا تھا. جو قرض خواہ تھے جنہوں نے قرض لینا تھا نا وہاں روز آ کر کے میرے باپ کو کام کرتے. تو آپ فرماتے ہیں میں نے کیا کیا کہ میں آ کر صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف گیا کہ جاتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دعا کرواتا ہوں. یہ حدیث طویل ہے لیکن یہاں پر جو نتیجہ جس حدیث کے اندر موجود ہے صرف وہی عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ وہی حدیث ہے کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں لگائی پھر وہ کھجوریں ہوگی ان سے پھر حضرت جابر کے والد محترم نے انہوں نے اپنا قرضہ بھی اتارا خوشحالی بھی اللہ نے عطا فرمائی. یہ وہی بات ہے. حضرت جابر فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر تشریف لائے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذا اے دروازے پر آنے والے تو کون ہے؟ تو حضرت جابر کہتے ہیں میں نے کہا آنا میں ہوں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا اور فرمایا آنا آنا. حضور نے فرمایا میں بھی میں ہوں. یہ کیا جواب دے رہے ہو کہ میں ہوں؟ جب تم سے پوچھا جائے کون ہو تو اپنا نام بتلاؤ کہ تم کون ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بتا فرمایا. یہ نہیں کہ میں ہوں دعا کھولو جی میں آیا ہوں بھائی تم کون ہے اپنا نام دس پڑے نہ دشن دن کوئی کباب ہے بازار ملتی ہے کہیں ایسا ہو تمہاری آواز اس کے خامد کے ساتھ ملتی ہو اس خاتون کے بیٹے کے ساتھ ملتی ہو تو میں کہو گا وہ دروازہ کھولے تمہارا بھی پردہ ختم ہو اس کا بھی پردہ ختم ہو جائے. شریعت کتنا پیارا نظام دے رہی ہے ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں شاید اسلام ہم پر سختیاں برت رہا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے. اسلام تو حقیقت کے اندر ہمیں جینے کا ڈر سکھا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنا آنا میں بھی میں ہوں. تم یہ کیا کہہ رہے ہو آنا؟ یہ کوئی جواب نہیں ہے. اگر میں نے پوچھا تھا کہ کون ہو تم بتاتے کہ آنا جابر یا رسول اللہ میں جابر آپ کے دروازے پر حاضر ہوں. یہ طریقہ ہے جواب دینے. حضرات محترم اس لیے شریعت مطہرہ نے ایک نصاب بیان فرمایا. تو اللہ رب العزت نے آگے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ کے اندر بیان کیا. اس کو بیان کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات. آقا علیہ السلام کو اللہ نے یہ کتنا پیارا نصاب دے کر قرآن کی صورت میں بھیجا. یار ہم اس کو پڑھتے نہیں ہم اس کو سمجھتے نہیں اس کے اندر بیان کیا کیا گیا جینے کا طریقہ کیا سکھایا گیا ہم اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے؟ فرمایا اے ایمان والو تمہارے غلام اور خادم اور تمہارے وہ بچے جو ابھی چھوٹے ہیں بالغ نہیں ہوئے ان کے لیے حکم کیا ہے؟ فرمایا وہ بغیر اجازت کے 3 اوقات ایسے ہیں کہ جن کے اندر وہ تمہارے کمرے میں بھی بغیر اجازت کے داخل نہ ہو. حالانکہ نابالغ بچہ بھی گھر میں رہتا ہے خادم اور غلام بھی گھر کے اندر رہا کرتے ہیں لیکن فرمایا ان کو جو گھر میں رہتے ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ بغیر اجازت کے کسی کے کمرے میں داخل نہ ہو. کس لیے؟ فرمایا وہ پہلے 3 اوقات سماعت فرما رہے وہ کون سے ہیں؟ فرمایا وہ 3 اوقات یہ ہیں من قبل صلاۃ الفجر فجر کی نماز سے پہلے کا وقت. اس وقت جب بندہ سوتا ہے کپڑے تبدیل کر کے سوتا ہے تو کسی حالت میں سو رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی کسی کے کمرے میں بغیر اجازت داخل ہونے کی اجازت نہیں. اسلام کتنا ستھرا ہمیں نصاب دے گا. مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ بغیر کسی اجازت کے کسی کمرے میں داخل ہو تو آگے اس کی حالت ایسی نہیں ہے کہ اس کو دیکھنے کی اجازت ہے تو کیا شرمندگی کے علاوہ کسی اور چیز کا سامنا کرنا پڑے گا؟ بندہ شرمندہ ہی ہوگا نا وہاں پہ اس کے علاوہ تو کچھ نہیں. تو فرمایا فجر سے پہلے چاہے وہ نابالغ بچے ہی کیوں نہ ہو اس کو بھی بغیر دروازہ کھٹکھٹانے کے اندر آنے کی اجازت نہیں ہے. بھلے وہ اس کے باپ کا ہی کمرہ دوں گا وہ اپنے باپ کے کمرے میں بھی بغیر اجازت کے داخل نہ ہو. آج
پر ہمارے بچوں میں بے حیائی کا اثر پایا جاتا ہے. جو بے حیائی کا عمل پایا جاتا ہے وہ ہمارے افعال کی وجہ سے، ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہماری غلطیوں کی وجہ سے، کہ میاں بیوی خود اپنے معاملات کو جو ہے تو اپنے بچوں کے سامنے شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر بچوں کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اس کو میں مختصراً اشارہ پر عرض کر رہا ہوں اس لیے تاکہ جو صاحب شعور لوگوں اس بات کو سمجھیں، اپنے بچوں کی تربیت کریں باقاعدہ طور پر کہ بغیر اجازت جب ماں باپ بیٹھے ہوئے نا تو رہے بھلے بات ہی کر رہے ہیں بغیر اجازت کے داخل نہیں. جب آپ یہ بات اپنے بچوں کو سکھلائیں گے پھر وہ بہت سی ایسی باتوں سے محفوظ ہو جائے گا جو اس کی عمر نہیں ہے ابھی سمجھنے کی، لیکن اگر وقت سے پہلے ان کو وہ دیکھ یا سمجھ لے تو وہ اس کے لیے خرابی کا سبب ہو سکتا ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمارے یہی تربیت فرمائی، ہمارے خدا نے بھی یہی تربیت فرمائی. فرمایا بقینا تدعون ثیابکم من الظہیرہ، فرمایا ایک وقت دوپہر کا ہے، ظہر کے قریب کا وقت ہے، جب بندہ اکثر ایسا ہوتا ہے اپنی قمیص اتار کے کپڑے اتار کر بیٹھا ہوا ہے، جسم کا کوئی بھی حصہ ایسا ہوتا ہے بسا اوقات کے بندے کو اگلے کو اٹریکٹ کر دیتا ہے، متاثر کرتا ہے اپنی طرف، تو اب اس کا اٹریکٹ کرنا بندے کو جو ہے وہ ممکن ہے اس کی خرابی کا سبب بن جائے. تو فرمایا اب ظہر کے وقت جو ہے اس کے قریب پہلے یا بعد میں اس وقت میں بغیر اجازت کے کوئی تمہارے کمرے میں داخل نہ. اور اس کے بعد تیسرا وقت جو بیان فرمایا وہ کیا ہے؟ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، عشاء کی نماز کے بعد کا وقت، یعنی جو سونے کا وقت ہے. یہ تینوں اوقات انتہائی اہم ترین وقت ہے. یہ اللہ رب العزت قرآن کے اندر بیان کر رہا ہے، کسی مولوی کا بیان آپ کے سامنے عرض نہیں کر رہا. تو اگر قرآن ہمیں یہ نصاب دے رہا ہے تو پھر ہمیں اس پر غور و فکر بھی کرنا چاہیے کہ کسی کے گھر میں جائیں بغیر اجازت کے، بغیر سلام کے نہیں، اپنے گھر کے اندر میں رہیں تو ایک دائرہ کار کے اندر رہیں، ایک حد مقرر کر لیں اپنے. یہ نہیں کہ بس ٹھیک ہے میرا گھر ہے میں جدھر مرضی پڑھا جدھر مرضی نکلا جدھر مرضی جانا. نہیں، یہ کوئی جانوروں کا وعدہ تھوڑی ہے کہ اٹھا کے جدھر مرضی چل رہے ہو. یہاں پر انسان بستے ہیں تو انسانوں کو انسانوں والی زندگی جینا چاہیے. یہ موضوع مجھے مسوق ہے کہ اس سے قبل آپ نے بہت کم اس کو سماعت کیا ہو، شاید بہت سے ایسے ہوں جنہوں نے سے پہلے اس موضوع کو سننا کیا ابھی تک اس کی طرف توجہ کرنا بھی نہ سوچا ہو، لیکن اس موضوع کو سمجھ کر اپنی زندگی کے اندر عمل پیدا کرنا. تمہارا دوست ہو، قریبی رشتہ دار ہو، کوئی بھی ہو، جتنا مرضی قریبی دوست ہے، صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تمہاری دوستی اور تعلق نہیں ہو سکتا. تو اللہ رب العزت ان کو بھی یہ تربیت فرما ہے کہ بغیر اجازت کے کسی کے گھر کے اندر داخل نہیں ہونا، حتیٰ کہ جب اپنے گھر کے اندر بھی جاؤ تو اندر داخل ہوتے وقت اگر کوئی گھر میں موجود ہے تو بہت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنے گھر میں بھی جانا ہے تو یہ طریقہ ہے. اگر گھر میں کوئی نہیں ہے اپنا گھر ہے پھر بہت السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ طریقہ دے رہا نا اسلام. ماں بہن بیٹی گھر کے اندر کسی ایسی حالت میں ہو تم اندر داخل ہو جاؤ بغیر اجازت کے تمہاری حالت کیا ہو، یہ اس پر اس کے بعد کیا بدلے. جب اپنے گھر کے اندر بھی جاؤ تو کہا کہ تم وہاں پر بھی سلام کرو. اگر ممکن ہو سکے تو کچھ ہی بات اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ، یہ لفظ حدیث کے اندر موجود ہے. فرمایا بات بول لیا کرو اونچی آواز سے تاکہ گھر والوں کو پتہ چل جائے گھر میں کوئی اور داخل نہیں ہوا، اپنا ہی گھر کے اندر داخل. کسی نے دوپٹہ سنبھالنا ہو، کپڑے سنبھالنا ہو، وہ سنبھال کر بیٹھ جائیں. تو لہٰذا ان حالات کو اپنے گھر کے اندر پیدا کریں، یہ صورتحال سے اپنے بچوں کو آگاہ کریں، ان کی یہ تربیت کریں. جب آپ اپنے بچوں کی یہ تربیت کریں گے تو بہت سی خرابیاں معاشرے کے اندر جنم لینا چھوڑ دیں. تو دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خالق کائنات میں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.